بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج معارف مثنوی کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور بلند اخلاق اور عادتیں موجود تھیں جو انسانیت کی بلندی اور شرافت اور اللہ کے نزدیک مقبولیت کے صحیح مصداق تھے۔ یہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ لقمان علیہ السلام کسی کے پاس نوکری کرتے تھے، ان کے اندر پہلے سے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق کی صفات موجود تھی، جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر، قرآن میں لقمان کے نام سے سورہ ہے، سورہ لقمان میں خود اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ، اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر، جن کے ہاں نوکری کرتے تھے نا، تو ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس رئیس نے لقمان علیہ السلام کو اپنا مقرب اور محبوب بنا لیا اور خود ان کا محب اور غلام بن گیا اندر سے۔ اللہ ایسا مقام دیا لقمان علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر ایک شعر لکھے ہیں، از محبت شاہ بندہ می شود، از محبت شاہ بندہ می شود۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس رئیس کا جو آقا تھا نا، اس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے، کیا تو اچھا کھانے سے پہلے لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا پہلے، اور جب لقمان علیہ السلام آسودہ ہو کر کھا لیتے، جتنا ہونا آرام سے کھا لیتے، تو بچا ہوا یہ آقا کھاتا تھا ایسا، حالانکہ لقمان علیہ السلام غلام ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزہ آیا، اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی قاشیں بنائیں، قاشیں بولے تو شاخہ، چاقو سے خربوزے کو کاٹ کر شاخ 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 بنایا کھانے کے واسطے، اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا لقمان علیہ السلام کو، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ یعنی آقا اپنے غلام لقمان علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اتنی محبت ظاہر کر رہا ہوں تو میرے غلام لقمان پر کتنا اس کا اثر ہو رہا ہوگا بول کر سوچ رہا ہے، بادشاہ اندر اندر کھلا رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر قاش کھاتے، جتنا کھلاتا تھا خربوزے کے ٹکڑے وہ شاخہ کھاتے تھے، اور شکر بجا لاتے، اللہم لک الحمد و لک الشکر بولتے تھے، یہاں تک کہ 70 قاشیں کھا لیں۔ اللہ اکبر! وہ کھلاتا جا رہا ہے، انہوں کھاتے جا رہے ہیں، 70 شاخہ کاٹے سو، اور ایک قاش باقی رہ گئی، ایک باقی رہ گئی۔ تو اس رئیس نے، آقا نے کہا اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں یہ خربوزہ کتنا میٹھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی کڑواہٹ سے نوک زبان سے حلق تک آبولے پڑ گئے۔ اتنا کڑوا تھا وہ خربوزہ، جو ہی منہ کو لگایا نا زبان کو، پورا حلق تک پورا کڑوا ہو گیا، زہر ہو گیا اس کا منہ، اور 1 گھنٹے تک بے ہوش رہا۔ کون؟ وہ آقا، اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے 1 گھنٹہ بے ہوش ہو گیا، یعنی زہر سے بھی زیادہ کڑوا، زہر جیسا کڑوا۔ جب افاقہ ہوا، جب ہوش آیا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا، اے جانے جانا، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے نیچے اتارا؟ میں 70 قاش کھلایا نا، کیسا کھائے تم اتنا کڑوی چیز کو؟ اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ اتنی تکلیف کو کیسا برداشت کر سکے آپ؟ جب 1 قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ میں 1 نہیں کھا سکا، تم 70 کیسے کھائے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ، اے آقا، آپ کے دستے نعمت سے، یعنی آپ کی آقا کے ہاتھ سے
صدہا نعمتیں کھائی ہیں، پوری زندگی میٹھے میٹھی چیزیں کھایا میں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے۔ آپ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ آپ کے جو شکریہ ادا کرنا ہے وہ اس کا میرے اوپر بہت بوجھ ہے، بہت ادا کرنا ہے شکریہ میں آپ کا۔ اتنا ہے میرے اوپر ذمہ داری کہ میں کمر جھک رہی ہے وزن سے، اتنی ذمہ داری میرے اوپر ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی۔ بس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اتنی نعمتیں مجھے زندگی میں ملی ہوں، اسی ہاتھ سے آج اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس سے میں کیوں منہ پھیروں؟ اے آقا، شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے، اچھا شکر، یہاں پر شکر آ گیا، شکر میٹھی چیز عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو مٹھائی سے، شیرینی سے بدل دیا۔ یعنی آپ کے ہاتھ سے میں کتنی مطلب میٹھی چیزیں لے کر ہوں، تو آپ کا ہاتھ لگا نا، اس لیے کڑوی چیزیں مجھے میٹھی ہو گئی بول رہے۔ فائدہ، ایک شعر ہے، اس شعر کا فائدہ لکھ رہے ہیں کہ میرے مرشد یعنی حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے مرشد شاہ بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلاحی مجلسوں میں اس واقعے کو اکثر بڑے اہتمام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ آخری شعر کو بہت ہی مزے سے بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اس واقعے کو بیان فرما کر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تعلیم و نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر لحظہ حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات احسانات ہمارے اوپر بندوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی ظاہر میں تکلیف والا پیش آ جاتا ہے تو انسان ناشکرہ اور بے صبرہ ہو جاتا ہے، مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے صحبت کی برکت سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، ان کا قلب سلیم، ان کا جو پاک دل ہے، رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے اور سوچتے ہیں کہ اس سمجھ سے کام لیتے اور سوچتے ہیں یہ دنیا شفا خانہ ہے، دنیا شفا خانہ، علاج کی جگہ ہے، اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب ڈاکٹر کبھی مریض کو حلوہ بادام کھلاتا ہے، کبھی جو ہے کڑوی چیزیں بھی کھلا دیتا ہے، دونوں حالتوں میں بیمار ہی کا نفع ہے۔ اسی طرح تعالیٰ حکیم ہیں، حاکم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں، چاہے راحت کے حالات ہوں چاہے تکلیف کے حالات ہوں، ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے، ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے۔ حدیث شریف میں ہے، علم الہی میں بعض بندوں کے لیے، یعنی اللہ کے علم میں بعض بندوں کے لیے جنت کا جو عالی مقام طے ہو چکا ہے، جنت کا جو عالی مقام طے ہو چکا ہے، ان بات مطلب کیا ہے، اللہ کسی بندے کو بہت اونچا درجہ لکھ کر رہتے جنت میں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا اس بندے کے پاس، تو حق تعالیٰ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب بندہ مومن کو بخار آتا ہے، کسی آدمی کو، کسی ایمان والے کو بخار آتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں، پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب دنیا کی مصیبتوں پر صبر کے بدلے قیامت کے دن ثواب دینے لگیں گے فرشتے، عطا ہونے لگے گا ثواب، یعنی دنیا میں کتنی مصیبتیں آئیں گی، ایک ایک مصیبت کو گن کر اللہ تعالیٰ ثواب دلائیں گے فرشتوں کے ہاتھ، تو ہر مصیبت زدہ دنیا میں ہر مصیبت والا وہاں تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کھال یعنی بدن کا چمڑا، بدن کی چمڑی خینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تو آج کیا ہی اچھا انعام ملتا بول کر ہر آدمی قیامت میں خواہش کرتا۔ یہ دنیا میں لوگ مجھے کاٹ ڈال کو چمڑے چھل ڈالے تو آج کتنا ثواب ملنے کا مجھے بول کر ایسا سوچتا وہاں پر۔ بس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے، اللہ سے خوش رہے، یعنی زبان پر کبھی شکایت کی بات نہیں آنا اور دل میں اعتراض نہیں آنا، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ البتہ گناہوں سے معافی چاہتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، عافیت یعنی ہر چیز میں آسانی کے لیے دعا خوب کرتے رہنا کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ اپنی رحمت سے اس
بلا اور مصیبت کی نعمت کو، یعنی مصیبت بھی ایک نعمت ہے، اس مصیبت کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے بدل دیجئے، اس طرح دعا کرنا۔ مصیبت اور بلا کو مانگنا منع ہے، کبھی بھی اللہ سے مصیبت نہیں مانگنا چاہیے، اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھائے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگنا، بلاؤں کا مانگنا، مصیبتوں کو مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی آدمی مصیبت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، میرے پاس طاقت بہت ہے، تو کیسی مصیبت بھی دے دے میں برداشت کر لوں گا۔ وہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہے مصیبت مانگنے کا مطلب۔ عافیت مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی کمزوری ظاہر کرنا ہے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں اللہ، تو جتنا ہم کمزوری اللہ کے پاس ظاہر کریں گے اللہ اتنے خوش ہو جائیں گے، اللہ کو بہت اچھا لگتا۔ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر لکھتے ہیں، اے لوگو اپنے زور اور طاقت کو چھوڑو، رونا دھونا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت رونے والی ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آج لوگ جو ہے دعاؤں میں دل نہیں لگتا، لمبی دعا نہیں کر سکتے، رونا نہیں آتا، دعا کو جو ہے ایک فیشن بنا لیے، مطلب یہ ہے کہ بیٹھے ہاتھ اٹھائے 10-15 منٹ مانگ کر نکل جاتے، جیسے کہ کسی آفس میں گئے درخواست ڈال کے چلے جاتے۔ ایسے دعا کرنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ دعا دل لگا کے کرنا، خوب دل لگا کے وقت نکال کر، کچھ تو بھی رونے کی شکل، رونے کے انداز میں تو کم از کم آنا چاہیے۔ آج یہ ماحول بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے خوب گریہ وزاری کرنے کی، اللہ کے پاس سامنے خوب رو کر مانگنے کی، اللہ زیادہ زندگی میں ہم توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، حق تعالیٰ کے بارگاہ میں نالا و تضرع کرتے رہو، یعنی روتے، یعنی گڑ گڑاتے رہو اللہ کے سامنے، کہ تاکہ شاداں و خوش رہو۔ اگر اللہ کے سامنے رو گے دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے۔ گریہ وزاری اختیار کرو، رونا دھونا اختیار کرو، تاکہ تبسم، مسکراہٹ لب پہ بغیر ایسے شگفتہ و خنداں رہو، تبسم لب کے بغیر ایسے شگفتہ و خنداں رہو کہ ہزار تبسم لب و دہن اس شگفتگی و قلب پر قربان ہوں۔ کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی عادت پڑ گئی نا، تمہارے دل میں اللہ کی ایسی خوشی ڈالیں گے، ظاہر میں تو تمہیں ہنستے نہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں تو ہنستے نہیں، چہرے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اندر خوشی میں ہنسنے والوں سے زیادہ خوشی تمہارے اندر رہتی، بول رہے ہیں۔ اگر ہمیشہ عافیت اور راحت رہی، یعنی انسان کو پوری زندگی آرامش ملا، سمجھو عافیت اور راحت ہی رہی، کبھی مصیبت نہیں آئی، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انسان مزاج عبدیت، استقامت سے ہٹ جائے، یعنی جو بندہ بننے کا جو مزاج ہے، کمزور بندہ اپنی کمزوری ظاہر کرنا اللہ کے سامنے، اگر پوری زندگی انسان کو کیا بھی تکلیف نہیں آئی تو پھر اس کے اندر فخر آ جاتا۔ بغیر تکلیف اور مصیبت کے زاری و شکستگی پیدا ہوتی ہی نہیں۔ ایک انسان اللہ کے سامنے ٹوٹ کر رونا چاہتا ہے، وہ کب آتا بولو؟ مصیبت آئی تو رونا آتا، مصیبت نہیں آئی تو وہ رونا نہیں آتا۔ میں لاک ڈاؤن کے شروع میں بیان میں بولا تھا کہ آج ہم لوگوں کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ ہر ایک کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز کی سہولت ہے، اس لیے رونا نہیں آ رہا، دعا میں رونا نہیں آ رہا۔ کم از کم جو ہے باتیں تو کرو اللہ سے، بول کر گھنٹہ وقت نکالتے نہیں لوگ اللہ سے مانگنا بولے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو ہم جتنی نمازیں، ذکر، تلاوت، روزہ اور جو بھی دنیا میں دین کے لیے سے کر رہے ہیں نا، یہ ہماری نماز میں، ہماری روزوں میں، ہمارے صدقہ خیرات میں، ہمارے تہجد میں، ہمارے ذکر میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے دین کی محنت میں جان ہے یا نہیں ہے؟ جان ہے یا نہیں؟ اس کا سمپل ٹیسٹنگ یہ ہے، اگر ہمارا دل دعاؤں میں لگ رہا ہے اور زیادہ اللہ سے مانگنے کا مزاج اگر ہمارے اندر ہے اور دل لگا کر دل سے اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر دعا جیسے ہونا چاہیے ویسے دعا اگر کر رہے ہیں، سمجھو الحمدللہ ہماری عبادت میں جان ہے اور کوالٹی ہے۔ تم ہمیں چاہے لاکھ رکعت نماز پڑھ لو، خوب حج عمرے کر لو، کتنے بھی کر لو، اگر ہمارے اندر دعا جیسی دعا ہونی چاہیے ویسی دعا کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہے، 100% لکھ کر رکھ لو کہ ہماری عبادتوں میں جان نہیں، مغز نہیں، چھلکا ہے خالی۔ نماز خالی ایک چھلکا ہے، موز کے اوپر چھلکا ہے نا، جب تک ہمارے اندر دعا کی کیفیت نہیں ہے وہ نماز نہیں رہتی۔ اچھی طرح دل میں بٹھا لیجیے اس بات کو۔ اس لیے
دعا کو معمولی چیز مت سمجھو، دعا میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے انسان کا، کون کتنے پانی میں ہے، کون نیک بندہ کتنی نیکی میں ہے، کون تقوی والا کتنی تقوی میں ہے، اگر معلوم ہونا ہے اس کی دعا سے اندازہ لگا رہ سکتے ہیں آرام سے۔ اللہ، حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہاں ہے پوچھتے، کیا بولتے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں، وہ تو عام چیز ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتے ہیں۔ صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مصیبت برداشت کرتے کرتے صبر کرتے کرتے دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ صبر کڑوا ہوتا ہے۔ صبر کتنا برداشت کرنا، صبر کڑوا ہوتا ہے۔ حزن و غم کی حالت میں، یعنی غم کی، دل میں غم ہے، دل میں قسم مصیبت، صبر کر 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 کو غم زیادہ ہو گیا ہے زندگی میں، تو اس وقت میں توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتی اور عاجزی زیادہ ہو جاتی، مجبوری، اضطرار کی کیفیت زیادہ ہو جاتی۔ یہ جو اضطرار اور کی کیفیت ہے، یہ جو عاجزی کی کیفیت ہے، اگر انسان آرام سے رہے گا، کوئی مصیبت نہیں رہے گا، تو وہ آرام کی حالت میں یہ کیفیت کیسے بنتی، کیسے پیدا ہوتی؟ پیدا نہیں ہوتی۔ یہی مصیبت اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور قلب میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، بے شک صحیح بات ہے، 100% صحیح بات ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے دیکھو جو لوگ زیادہ دین کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، دین کی طرف آگے بڑھنا، دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے شروع میں گھیر دیتے ہیں، مصیبتیں شروع میں گھیر دیتے ہیں، تاکہ وہ بندہ اس مصیبت میں زیادہ اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب آدمی کو اندر دین پکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راحت کے راستے کھول دیتے، بعد میں کھولتے راحت۔ تو جتنے اللہ والے دنیا میں ہیں نا، ہر اللہ والے کو دیکھو بہت آرام سے مزے میں رہتے، ہمیں ان کا اب کا حالت دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ والے شروع میں کتنی تکلیفیں، کتنی محنتیں، کتنی مصیبتیں اٹھائے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے، اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، وہ ہم دیکھیں نہیں ان کا۔ تو خالی ان کی جو کامیابی کا جو وقت ہے وہ دیکھ رہے ہیں اللہ والوں کا۔ اللہ والے شروع میں کتنے غم کے اندر زندگی گزارے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر حالات زندگی میں آتے ہیں، غم اور مصیبتیں آتی ہیں، تو ہرگز اس کو مس نہیں کرنا، یہ زبردست موقع ہے اللہ کو قریب کر لینے کا۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت جلد تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بیعت سلوک جو بولتے ہیں نا، اللہ سے قریب ہونا، اندر پاک ہو جانا، اللہ سے قریب ہو جانا، یہ راستہ جو کٹتا ہے نا غم کی حالت میں جلدی کٹتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے دل کے اندر ایک شکستگی، یعنی دل میں ٹوٹ گئے جیسا ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 100% صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کو حضرت اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بیان فرمایا۔ ایک شعر آیا، اس شعر کا میں خلاصہ پڑھتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایام، چند دن کی زندگی کے یہاں کے دن جو ہے نا، چاہے آرام کے ہوں یا تکلیف کے ہوں، سب کو فنا ہے۔ یعنی یہاں کے آرام بھی ختم ہونے والا ہے، یہاں کی تکلیف بھی ختم ہونے والی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ بس نہ تو عائش سے اترانے لگے، اگر آرام ہے، خوب ہر چیز کی سہولت ہے تو کیوں فخر کرنا، وہ بھی چل جاتا ایک دن۔ تکلیف سے شکایت بھی نہیں کرنا، کیوں، وہ تکلیف بھی رہنے والی نہیں۔ ہے سو پیسہ، ہے سو عیش و آرام بھی رہنے والا نہیں، تو کہیں کو فخر کر لینا۔ اسی طرح ہے سو تکلیف بھی رہنے والی نہیں، تو کیوں شکایت کرنا، اللہ پر کیوں اعتراض کرنا۔ راحت پر شکر ادا کرو، تکلیف پر صبر کرو اور خوش رہو، اور جیسے اللہ کو پسند ہے اسی طرح ہم کو بھی پسند ہے کر کے دل سے سمجھو۔ مقصد حیات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سب مشکلوں کا حل نکل آئے۔ آج ہم لوگوں کا کیا بھی مصیبت حل ہوتی اس نے ہمیں سمجھتے رہتے، حالانکہ زندگی کا مقصد کیا ہے اگر وہ سمجھ میں آ گیا نا، ہر مصیبت حل کی ہو جاتی۔ اور مقصد حیات صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، رضا حق کا حصول ہے۔ اور لوگ سمجھتے نہیں زندگی کا مقصد کیا، وہ سمجھتے دنیا والے تو دنیا کو سمجھ لیتے، دین والے بھی کیا سمجھتے، زندگی کا مقصد ہمیں کیا کہ دنیا میں دین پھیلانا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ بے شک کرنا ہے، بے شک ہمیں جو بھیجا گیا اس امت کو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بے شک بھیجا گیا، لیکن مقصد اصل جو آخری مقصد ہے وہ نہیں ہے۔ آخری مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آدمی کی نگاہوں کے سامنے اللہ کو راضی کرنا ٹارگٹ ہوتا نا، تو دین کو پھیلانے میں بھی وہ راستہ چنتا جس راستے سے اللہ راضی ہوتا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ
کہ دین پھیلانا اصل ہے، دین پھیلانا اصل ہے بول کر چاہے جائز طریقے سے پھیلاؤ، ناجائز طریقے سے پھیلاؤ، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، دین کے پھیلانے میں، دین کو پہنچانے میں بھی غلط راستے لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کیا بن گیا؟ دین پھیلنا، میرے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل جانا، میں کامیاب ہو جانا، یہ ہو گیا ہے۔ یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس کام سے جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کرنے کو فرمائے اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو دین پھیلانا بھی نبی کے طریقے سے ہونا، نبی کے طریقے سے ہٹے تو وہ دین پھیلانا بھی بیکار ہے۔ اللہ، تو حق تعالیٰ کے راضی کرنے کا طریقہ، حق تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ان کے بتلائے ہوئے قانون پر اہتمام سے عمل کرنا، کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے رہنا۔ اگر اتباع سنت نصیب ہے، اگر سنت کی زندگی نصیب ہے تو عیش ہو، آرام کی زندگی ہے تو کیا، تکلیف کی زندگی ہے تو کیا، دونوں حال اس بندے کے لیے مبارک اور مفید ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر اتباع سنت، اگر سنت کی زندگی نصیب نہیں ہے تو ہے سو پیسہ، ہے سو چیزیں، کیا فائدہ، کیا بھی فائدہ، سب بیکار ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد ہے کہ گنہگار اور نافرمان پر بھی تکلیفیں اور بلائیں آتی ہیں، اور نیک کام، نیک لوگوں پر بھی، اللہ کے فرما بردار لوگوں پر بھی تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیسے ہو، کیا کیسے پہچاننا؟ اللہ اس سے راضی ہے، اس سے راضی، یعنی گنہگار پر بھی مصیبت آتے ہیں اور اللہ والے پر بھی مصیبت آتے ہیں، تو کیسا فرق ہوتا؟ یہ بلا و تکلیف شامت اعمال ہے یا ذریعہ قرب الہی ہے؟ اب کیسا معلوم ہونا کہ یہ مصیبت گنہگار کے اوپر بھی آئے، اچھے آدمی کے اوپر بھی آئے؟ اب اللہ مصیبت ڈالے سو غصے سے، ناراضگی سے، یا کیا، کیسے سمجھنا؟ نیک آدمی کو بھی مصیبت آتے ہیں نا، اب اللہ ناراض ہے سمجھنا کیا اس سے، حالانکہ وہ آدمی نیک کام کر رہا ہے نا، تو کیسا فرق کرنا ہمیں بول رہے؟ تو فرق کیسا کرنا کا، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک مصیبت آئی تو وہ مصیبت میں اگر سنت کی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ سے خوش ہے، دل میں اللہ سے تعلق محسوس ہو رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے یہ تکلیف اللہ اکبر اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن کر آئی ہے۔ اگر تکلیف آنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں دین رہا تو جس تکلیف سے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، وحشت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تکلیف کے اندر، اور اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے یہ تکلیف جو ہے برے اعمال کی نحوست ہے، برے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سورہ نوح میں استغفار کی برکت اللہ نے ذکر کیا کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بارش فرماتے ہیں، بارش عطا فرماتے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے اللہ بارش عطا فرماتے ہیں اور باغات عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم دل میں غم محسوس کرو تو فوراً استغفار میں لگ جاؤ۔ غم اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس لیے ذکر وغیرہ جو معمولات شیخ دیے ہیں، جو روزانہ کرنے کے اعمال ہیں، اس میں سستی مت کرو اور کام میں لگ جاؤ، بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مصیبت کے وقت میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب حق تعالیٰ شانہ ہمارے ساتھ مہربانی فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر گریہ و زاری کا میلان فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصے تک ایک سوال رہا کہ جو مقام حق تعالیٰ مجاہدوں کے بعد سالک کو عطا فرماتے ہیں، وہی اللہ یہ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ بغیر عبادت کے، بغیر مجاہدے کے وہ مقام عطا فرماویں۔ پھر ان کی رحمت مجاہدے کی تکلیف کو اپنے بندوں کے لیے کیوں کر گوارا کرتی ہے؟ اللہ کہیں کو روزے رکھو، اچھا محنت رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اور اتنا محنت کرنے کے بعد ہی اللہ ملتا نا، ویسا نہیں سکتا اللہ مل سکتا نا، بلکہ سوال تھا کرتے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خود بخود دل میں اس سوال کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیا ہوا کہ بغیر مجاہدے کے، بغیر محنت کے اگر تمام مقامات سالک کو اللہ دے دیں تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اور نعمت کی قدر نہ ہوتی تو نعمت کا باقی رہنا اور نعمت میں ترقی ہونا بھی مشکل ہو جاتا۔
نعمت کی قدر نہیں سو نعمت باقی رہتی نہیں، نعمت کی قدر نہیں سو نعمت میں ڈیولپ آدمی ہوتا نہیں، کیونکہ جس طرح شکر پر نعمت کا زیادہ ہونا قرآن میں ہے، اسی طرح ناشکری پر نعمت کا چھن جانا بھی قرآن میں ہے۔ تو نعمت کی قدر آنا بولے تو مصیبت پڑنا اس کے اوپر، تکلیف آنا اس کے اوپر، جب تک تکلیف و مصیبت نہیں آتی اس نعمت کی قدر انسان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور لمبا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل دوبارہ انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔